فرمایا کہ داڑھی اور گول ٹوپی کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بدنام کرتے ہو، اپنے استاذ اور مدرسے کو بدنام کرتے ہو، اپنے شیخ اور خانقاہ کو برباد کرتے ہو، اس سے اچھا ہے نکل جاؤ یہاں سے، اپنے اداروں کو بدنام تو مت کرو۔ عجیب جملے ہیں نا، اب وہ بار بار تو سب نہیں پڑھ سکتا نا، یہ جو حضرت نے فرمایا تھا نا، اللہ کو ناراض کرنا، یہ شہوت اور غصہ، ان دو بیماریوں سے بہت احتیاط زیادہ کرو۔ اگر خاتمہ خراب ہو گیا تو سور اور کتے سے بدتر زندگی ہوگی، یہ میں نے بتا دیا تھا کہ بھئی وجہ کیا ہے، خاتمہ ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اس لیے بعض لوگ سمجھتے نہیں۔ اللہ اکبر، بتاؤ جب 10 سال ساتھ رہنے والوں کو یہ ملا، لوگ کہتے ہیں تو پھر دوسروں کو کیا دے گا یہ، جب ان کے شیخ کیسے ہیں۔ بہرحال اب وہ بہت گزر گیا آگے کہ میرا ساتھ چھوڑ دو۔ ایک بار فرمایا تھا کہ ہاں یہ آ گیا، ارے نالائکو خبیثو، خبیث کہتے ہیں التی کانت تعمل الخبائث، لڑکوں کے ساتھ ظلم کرنا، کتے سور والے کام کرنے کو۔ واللہ کہتا ہوں کہ جب عمل نہیں کرنا تو اختر کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو ضائع مت کرو۔ اگر دین سیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راضی کرنا ہے تو ساتھ رہو، اور اگر اپنی طبیعت کی اقتدا پر عمل کرنا ہے تو خانقاہ سے نکل جاؤ۔ میرا وقت ضائع مت کرو، ہر لمحہ حیات کو اللہ تعالیٰ پر فدا کرنا سیکھو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ چھپ چھپ کر عذاب الہی کے کام کرنے والوں، یہ مت سمجھو کہ تمہیں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ واللہ کہتا ہوں اگر خدا پکڑے تو پھر تم راستہ ہی نہیں پاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، صرف پیر سے ڈرنے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ پیر ہر وقت ساتھ میں نہیں رہتا، اس سے پہلے اوپر آ چکا کہ مقصود اللہ کو بناؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، صرف پیر سے ڈرنے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ پیر ہر وقت ساتھ میں نہیں رہتا۔ پیر کو خوش کرنا کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرو جو غائبانہ ہر وقت تم کو دیکھ رہا ہے۔ افسوس کہ بعض لوگوں نے شیخ کی محبت کو مقصود سمجھ رکھا ہے، جبکہ شیخ اللہ کے لیے ذریعہ مقصود ہے۔ کیسا جملہ ہے؟ ذریعہ مقصود ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کو ناراض کرو اور مرشد سے محبت کرو اور خوش کرو۔ مجھ سے عہد کرو، حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے بھرائی ہوئی آواز سے حضرت نے فرمایا، واللہ پھر کہتا ہوں کہ مجھ سے عہد کرو، واللہ کہتا ہوں کہ اتنا شدید عذاب آ جائے گا کہ تم کو منہ چھپانے کے لیے راستہ بھی نہیں ملے گا۔ میری آہ کو اپنے اوپر داخل مت کرو۔ یہی مشورہ دیتا ہوں کہ ایک لمحہ حیات بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے حرام لذت کشید مت کرو۔ اگر نفس قابو میں نہیں ہے تو اختر کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ وہ درد بھری آواز، بھرائی ہوئی آواز سے کیسا بیان ہوگا یہ؟ دور دور سے خط و کتابت کرو، خانقاہ کے ممبر بن کر، رفیق بن کر، اور قریب رہ کر بدنامی کا سبب مت بنو۔ اگر شیخ کی محبت ہے تو اس کی عظمت اپنے اعمال اور اخلاق سے قائم کرو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو قائم رکھو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر تم میں سے کسی سے بے اصولیاں نہیں چھوٹتی تو تم دور رہو، ایسا ہم نہیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ پھر دوبارہ درد دل سے کہتا ہوں، ایک لمحہ حیات بھی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو سمجھ لو ایسا شخص اپنے نفس کے مزے کے لیے زندگی غارت کرتا ہے۔ کل بتا چکا کہ نفس کا خوشی کیا ہے اور نفس کی کون سی بات نہیں ماننی ہے۔ پھر درد دل سے کہتا ہوں کہ لمحہ حیات بھی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو سمجھ لو ایسا شخص اپنے نفس کے مزے کے لیے زندگی غارت کرتا ہے۔ نفس ہمارا دشمن ہے، دشمن کو خوش کرنے والا خبیث الطبع مردود نالائق ہے، تو اللہ کے غضب سے کیوں نہیں ڈرتا؟ شیخ کو خوش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہو۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہے، جگہ جگہ ایسا ہی ہے، شیخ کو مقصود بنا لیتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر اس بات کو سن لو، جو لوگ چھپ چھپ کر بدنظریاں کر رہے ہیں، عورتوں اور لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں، سارے عالم کے اولیاء اللہ بھی اسے نہیں بچا سکتے، جس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے دوست اللہ کو خوش نہیں کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں کر رہے، نفس کے غلام بن رہے ہیں، تو مجھے اتنا سخت تکلیف پہنچی کہ مجھے موت آ رہی تھی۔ غور سے سننا، مجھے موت آ رہی تھی، اللہ نے فالج میں بدل دیا۔ پھر فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد اگر نیک بنے تو کیا بنے، میں تو خوش ہو کر نہیں جاؤں گا نا، میں تو غمگین بن کر جاؤں گا نا۔ اللہ جانے، آپ جانو، لیکن ماں باپ کو خوش کرنا، استاذ کو خوش رکھنا، شیخ کو خوش رکھنا، یہ تو بڑی عبادت ہے۔
جیسے حدیث پاک ہے نا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، اسی کو والدہ پر عکس کر لیں. تو فرمایا شیخ بھی تو روحانی پرورش کرتا ہے نا. یہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک کی تفسیر روح المعانی میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ میں لکھا ہے کہ جب یہ ماں باپ کے لیے دعا کرو تو اپنے شیخ کو بھی شامل کرو کہ روحانی پرورش کرتا ہے. آپ سوچو حضرت مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ اتنے نازک مزاج تھے کہ پیالہ ٹیڑھا سر میں درد، چارپائی ٹیڑھی سر میں درد، بلینکٹ اس وقت رضائی تھی، میں بلینکٹ کہہ رہا ہوں، اس کا دھاگا ٹیڑھا سر میں درد. نازک مزاج کیسے؟ جا رہے تھے کسی کام سے، کسی گناہ پر نظر پڑ گئی، سر میں ایسا شدید درد ہوا کہ لیٹ گئے. جب اٹھے تو پیشاب میں خون تھا. جو دوسروں کے گناہ اچانک نظر پڑ جائے اس وقت یہ حالت ہے تو وہ کیا گناہ کس طرح کرتا ہوگا. حضرت روتے ہوئے فرماتے تھے یہ تو حضرت فرماتے تھے نا، میں تبدیل ہی کہتا ہوں، ہمیں تو پیشاب خون آنا پیشاب میں کیا، ہمیں تو سر کا درد بھی نہیں ہوتا اپنے گناہوں پر. اس بات کو سن لو، جو لوگ چھپ چھپ کر بد نظریہ کر رہے ہیں، عورتوں لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں، سارے عالم کے اولیاء اللہ بھی اسے نہیں بچا سکتے، جس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے سامنے شیخ کیا کر سکتا ہے؟ سب سے کہہ رہا ہوں کہ آج سے ارادہ کر لو ایک بد نظری نہیں کریں گے. اگر بد نظری کو نہیں چھوڑنا ہے تو تم یہاں میرے پاس کیوں آتے ہو؟ ایک لمحہ حیات بھی اللہ کے غضب کو مت خریدو. میں آپ سے لوگوں سے پوچھتا ہوں، میں آپ ہی لوگوں سے پوچھتا ہوں، اللہ کے غضب کے اعمال سے دل خوش کرنے والا شریف مرید ہے یا خبیث الطبع؟ سب نے کہا خبیث الطبع. اللہ تعالیٰ نے ہمت عمل دی ہے. جوتوں کے ڈر سے ڈرنے والوں اپنی شرافت پیش کرو، اللہ کے خوف سے گناہ سے بچو کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. دونوں شہوتوں غضب اور شہوت سے بچو. جو بتا نا جو مغلوب الشہوت مغلوب الغضب، یعنی جو گناہ کے اندر ڈوب رہا ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، گناہوں کے تقاضوں پر مغلوب ہو رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. دونوں شہوتوں غضب اور شہوت سے بچو. جب غصہ آئے تو فوراً سوچ لو کہ یہ غصہ میرا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ غصے سے بھی ناراض ہوتے ہیں. حدیث پاک ہے کہ جو غصہ نافذ کر سکتا ہے نافذ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر غصہ نافذ نہیں فرمائیں گے. غصہ بھی دلیل تکبر ہے. غصہ پی جاؤ. کیسے پی جائے؟ قرآن پاک والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، اس کا مطلب غصہ تو آئے گا نا جناب. غصہ بھی دلیل کبر ہے. غصہ پی جاؤ، اللہ کے بندوں کو معاف کر دو اور سب کا اکرام کرو. یہ نسبت کے آغاز کی ابتدا ہے، اللہ کی دوستی کے آغاز کی ابتدا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے نسبت دیتا ہے، پہلا اثر اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تواضع پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بھائیوں سے اخلاق سے ملتا ہے اور مٹا جاتا ہے. دلیل عاشقوں کی دلیل یحبہم ویحبونہ. اس کی دلیل اذلۃ علی المؤمنین، کہ اپنے ہر مسلمان بھائی اور اپنے مسلمان بھائیوں پر بچھا جاتا ہے، اپنے کو ذلیل کر کے ملتا ہے. کسی پیر بھائی یا محلے والوں سے بھی اکڑ پھون سے بات کرو، ایسے اخلاق سے پیش آؤ، لوگ کہیں کہ بھائی واہ یہ ہیں اللہ والے کہ کیسے بچھے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تھوڑے نازل فرمایا اذلۃ علی المؤمنین. اور حدیث پاک کیا ہے؟ تفصیل کا موقع نہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو تواضع اختیار کرے، درگزر کرے، معاف کرے، اس کا دل بھی خوش رہے گا ہر وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی جو شخص آئے گا یہ جنتی ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، داڑھی سے وضو کے پانی نکل رہا تھا. دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی جو آئے گا یہ جنتی ہے. وہی صاحب آئے. پھر تیسرے دن بھی فرمایا، تیسرے دن بھی وہی صاحب آئے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلے، آگے چل کر کہا بھائی مجھے 3 دن آپ کا مہمان بننا ہے. اس وقت کی باتیں اور تھیں. کہا آئیے. ہر گھر شرعی پردہ، اللہ کا احکام ماننے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ماننے والے. 3 دن ساتھ رہے. پھر کہا بھائی آپ کے عمل میں وہی دیکھتا ہوں جو الحمدللہ میرے اندر ہے. آپ کے لیے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہے. تو آپ کا کیا کام تھا؟ آپ کیا کرتے ہیں آپ؟ ہاں اللہ ہمیں بھی اس کی نقل عطا فرمائے. اس صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جب سوتا ہوں نا تو سب دل کو صاف کر کے سوتا ہوں اور سارا دن کسی کو حقیر نہیں سمجھتا. مٹ کر اللہ رہنے کی توفیق عطا، میرا دل صاف رہتا ہے ہر وقت. یہ وہی شاخ تنی اور اکڑی رہتی ہے جس میں پھل نہیں ہوتا. جس شاخ میں پھل آ جاتے ہیں
وہ شاخ جھک جاتی ہے. من تواضع للہ، اگر تم کو اللہ کی نسبت حاصل ہوتی تو عظمت الہیہ کے سامنے تم دبے ہوتے. اور پیر بھائی تمہاری تعریف کرتا کہ اس نے سراپا اپنے کو مٹایا ہے. اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو غضب اور شہوت دونوں چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. شہوت سے مراد صرف فلمیں نہیں ہیں، شہوت میں غصہ بھی آ گیا، تکبر بھی آ گیا، حب جاہ بھی آ گئی، حب بہا بھی آ گیا، کینہ بھی آ گیا، بغض بھی آ گیا، اکڑ بھی اس کے اندر آ گئی. یہ سب شہوت ہے. غصہ بھی آ گیا، بد نظری کرنا، گندے خیال، یہ سب مجموعہ ہے شہوت کا. یہ جناب اس کو روکنا ہے، اور جتنا روکیں گے گناہوں کو اتنے اللہ والے بنیں گے. بری خواہش جس کا حاصل حسن پرستی اور شہوت پرستی ہے، جس کا تعلق گندے مادے سے ہے، جس فعل سے گندا مادہ ہو اس کا انعام تو کیا ہے؟ یہی تو ہے. اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب والے اعمال سے بچو. بخاری شریف پڑھنا آنا آسان، بیان کرنا آسان، نفلیں پڑھنا آسان، حج عمرے کرنا آسان، تقوی سے رہنا مشکل. اور تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا، گناہ کے خیالات ہیں عمل نہ کریں. جناب باقی سب کام فرض کفایہ ہے. حافظ عالم بننا، جب اللہ ہی پر فدا ہونا نہ آیا تو پھر اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ؟ اللہ والوں یا اللہ والوں کے غلام کے ساتھ رہنے کا مقصد یہی ہے کہ زندگی کی ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا رہے. ایک سانس بھی اپنے مالک کو ناراض کر کے اپنے اندر حرام لذت ہم نہ لائیں. اگر کوئی اللہ تعالیٰ پر فدا ہونا یا اپنے کو فدا کرنا نہ سیکھے تو یہ مرید نہیں بلکہ ایسا شخص قابل جوتا ہے. ایسے شخص کا خانقاہ سے اخراج کرنا شیخ پر فرض ہے. ہر چیز کا ایک کورس ہوتا ہے. اس لیے بتا دیا کہ مارکیٹوں میں جاؤ، تجارت کرو، بزنس کرو، جاب کرو، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. تم چاہو تو آسمان، یہ نہیں لکھا ہوا یہ جملہ، تم چاہو تو آسمان پر جھولو، اپنے رب کو نہ بھولو. جناب مدرسے والا مدرسے کے اندر ان بچوں سے جن میں نمک کو ان سے نظر کی حفاظت کرے. اور جو تاجر ہیں وہ اپنے دکانوں پر نظر کی حفاظت کر کے اللہ والے بن کر رہیں. پیے لڑکی نہ رکھیں ورنہ بغیر پیے ہی ہو جائیں گے. ہر لمحے حیات کو اللہ تعالیٰ پر فدا کر کے بڑے بڑے جو ہوتی ہیں جناب پوسٹیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جو ملے ہوئے ہوتے ہیں، پوزیشنز ملی ہوئی ہوتی ہیں، بھائی آپ اپنے لیے اسسٹنٹ سلیکٹ کر لو. حسین لڑکی سلیکٹ کریں گے، سب نہیں اللہ ماشاء اللہ. اور جو آٹومیٹک لاک ہے اس کمرے میں بٹھا کر رکھیں گے اور شیشے بھی کالے ہوں گے. بدبختی ہے، حدیث پاک کی دلیل ہے اس بدبختی پر. اللہ کا عذاب ہے، اس پر بھی معاملہ ہے. سارا سنتے رہتے ہیں آپ. ہر لمحے حیات کو اللہ تعالیٰ پر فدا کر کے جان کی بازی لگا دو. اپنی ہمت چھوڑ کر جو اللہ نے دی ہے گناہ چھوڑنے کی، ہجڑوں کی طرح مت رہو. جو نفس نے کہا گناہ کا بس کر لیا، نفس کی خواہش جائز مانو. اپنے دوستوں پر پیر دبانا بھی حرام کہتا ہوں. جو حسین لڑکے وغیرہ ہیں جن کی داڑھی ابھی پوری نہیں آئی یا شرعی آئی ہے لیکن نمک ہے، اللہ جس کو اجازت دی ہو، جو کوئی بھی میرے خانقاہ میں رہے کسی سے پیر نہ دبوائے اس کے لیے حرام ہے. واللہ، چونکہ اس کے بعد بڑا گناہ ہو جاتا ہے سور اور کتے والا. واللہ کہتا ہوں کہ اب اس سے احتیاط کرو ورنہ پھر ایسا عمل کروں گا ان لوگوں کو زندگی پر رونا پڑے گا. ایسے لوگوں کی صورت بھی نہیں دیکھوں گا. ایسے تعلق پر لعنت جو خدا کے غضب کے ساتھ مداخلت کریں، ایسے تعلق پر لعنت جو اللہ سے دور کرائیں. میرا اعلان سن لو، جتنے لوگ بھی خانقاہ میں رہتے ہیں ہر شخص ایک دوسرے کی نگرانی کرے. اگر کوئی بھی پیر دبواتا ملے فوراً اختر کو مجھے اطلاع کرو، یعنی شیخ العرب والعجم کو. ایک دو کے علاوہ جنہیں میں نے مستثنا کیا ہے ان کے پیر دبانے والوں کو بھی متعین کر دیا ہے کہ جن کی عمریں 40 یا 50 کے قریب ہوں. اس کے علاوہ کسی طالب علم یا کسی بھی شخص سے یہ عذر نہیں سنوں گا کہ یہ خبیث بھول گیا تھا. ہم نسیان کو نہیں مانتے. جب خانقاہ میں تختی بھی لگا دی ہے ایسے شخص کی اتنی پٹائی کروں گا کہ اس کے سر کے بال گنجے کر دوں گا. بس آج یہ آخری اعلان کرتا ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلی اللہ علی النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.